کہ غوث سے کیا مل رہا ہے, خواجہ غریب نواز سے کیا مل رہا ہے, محمود الاولیاء سے کیا مل رہا ہے, بزرگوں سے کیا مل رہا ہے, غوث اعظم کی ہجرت سے کیا مل رہا ہے, 25 سال تک درخت کے پتوں کے کھانے سے کیا سبق مل رہا ہے, 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھنے سے کیا پیغام مل رہا ہے. بس مریدوں کے گھر جانا ہے, ناز و نعم کا کھانا کھانا ہے, اس کے نذرانے لینا ہے, اپنی بیٹی کو جن سے ٹی شرٹ پہنوا کے امریکہ میں پڑھانا ہے. جو اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا, جو اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا. اس لیے پیر کا مطلب ہو رہی ہے کہ جو مریدوں کا نذرانہ لے اور اپنی بیٹی کے داڑھی منڈوا کے کالج میں بھیجے, اپنی بیٹی کو جن سے ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں بھیجے, بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جسے مرید دیکھے تو خدا یاد آ جائے, پیر کو دیکھے تو مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. پیر وہ نہیں جو گٹکا خور ہو, پیر وہ نہیں جو سگریٹ پینے والا ہو, پیر وہ ہو جو تلاوت کرنے والا ہو, عبادت کرنے والا ہو, نفل پڑھنے والا ہو, چارج پڑھنے والا ہو, جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھوں تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے. بہت سارے پیر وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عرب و عجم کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, محبوب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک بہت نرم لہجے میں آپ نے پڑھا. حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ, جس نے ایک بار آقا علیہ السلام پہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہو. اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علیہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں, مشکلات بڑھ جائیں, تو اسے مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ. کثرت سے درود بھیجنے سے غم, الم, رنج دور ہوتے ہیں. وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ, اور روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ, یعنی حاجتیں کثرت سے درود بھیجنے سے پوری ہوتی ہیں. تو دل کھول کر بآواز بلند عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے لوگ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جامعہ فیض اکبری کا یہ گراؤنڈ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بریلی شریف کے اسلامیہ خطا کر رہا ہوں. یہی دیوانوں کا سیلاب, عقیدت مندوں کا طوفان, یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اتر پردیش اور بہار میں اسلام کی بہاریں ہیں, گجرات کی وادیوں میں اس سے کم بہار نہیں ہے. سبحان اللہ. اس ریگستانی علاقے میں, اس ڈیزرٹ, اس بالو اور ریت کے علاقے میں بھی
اسلام کا گلشن لہلہا رہا ہے۔ ہندوستان کے سارے جلسے 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، مگر دارالعلوم فیض اکبری کا جلسہ 12 بجے کے بعد ابھی جوان ہو رہا ہے۔ یہ نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں اور بزرگوں کے سروں پہ پگڑیاں اور چاروں طرف سے دیوانوں کا ہجوم، یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے، اور بغیر بڑی محنتوں کے بڑا کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا کام کمزوروں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے بہت بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا کام کرنے کے لیے 3 مہینے درکار ہے، بڑا کام کرنے کے لیے 300 سال درکار ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا درخت جو فوراً مرجھا جاتا ہے وہ بس 10 دن میں اگتا ہے، 10 دن کے بعد پھلتا ہے، 10 دن کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ لیکن جس درخت کو مکان کی چھت کا بوجھ سالوں تک سہنا ہے، وہ درخت 100 سال کے بعد مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج جو لونی گجرات کچھ کے اس علاقے میں اسلام بالکل تندرست اور توانا ہے، جو اسلام کا چمن مسکرا رہا ہے، جو ہر طرف مسجدوں مدرسوں کی بہاریں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کمزور کی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت حضور محمود الاولیاء کی محنت ہے۔ بڑا کام درویشوں نے ہی دنیا میں انجام دیا ہے۔ بڑا کام وہ کرتا ہے جس کے دل میں دنیا کی چاہت نہیں ہوتی، جو بال بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی شخصیت محدود ہوتی ہے۔ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی بھی بالکل لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن جو بال بچوں کی محبت سے اوپر اٹھ کر، جو مال دولت مکان گاڑی چھکڑے سے اوپر اٹھ کر دین کی محبت اپنے سینے میں پالتا ہے، وہی بندہ 7 سمندر پار آ کے اسلام کا چراغ روشن کرتا ہے، وہی کروڑوں دنوں میں اسلام کا نور عطا کرتا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بڑا کام کرنے کے لیے رات کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، بڑا کام کرنے کے لیے کھانے پینے کا مقابلہ نہیں، اتنا ہی کھانا پڑتا ہے جس سے کہ آدمی کی کمر سیدھی رہے، وہ زندہ رہ سکے، وہ اتنا ہی پہنتا ہے جس سے اس کا ستر چھپ سکے، وہ اتنا ہی گھر بناتا ہے جس سے کہ سردی گرمی اور برسات میں اپنا سر اس میں چھپا سکے۔ آدمی کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ کپڑے کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا، کھانے کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا، مکان کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان عبادتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں اشراق اور چاشت پڑھوں گا، وہ اگر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے تو میں 2 دن میں ایک ختم قرآن کروں گا، وہ اگر 1 لاکھ روپے ماہانہ سالانہ غریبوں میں خرچ کرتا ہے تو میں 2 لاکھ روپے کروں گا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن نیکیوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور جب بندہ کھانے پینے کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ بہت بڑا کام کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے اپنے باغ کو بیچنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہنا پڑتا ہے، بہت لمبا سفر طے کرنے کے لیے بندے کو سامان کا گٹھر اپنے سر پہ نہیں لادنا پڑتا ہے، بس ایک چھوٹا سا جھولا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بہت بڑا کام کرنے کے لیے بال بچوں کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے نزدیک اور دوری اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے سامنے بزرگوں کی تاریخ موجود ہے۔ ایک شخص ایران میں پیدا ہوا تھا، ایران کی مٹی سے ان کو پیار ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ بہار میں پیدا ہونے والا وہ بہاری کہلاتا ہے، گجرات میں پیدا ہونے والا گجراتی کہلاتا ہے، مہاراشٹر میں پیدا ہونے والا مراٹھی کہلاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے لوگوں کو ہوتا ہے جو اس سے تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک وطن اور پیدائشی گاؤں کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتا ہے. ساری دنیا کا خالق اللہ ہے, ساری دنیا کا مالک اللہ ہے, ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اور ایک مرکز اسلام مکہ اور مدینہ ہے. اس لیے بحیثیت مسلم ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ بحیثیت مسلم ہمارا نعرہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی. یہ آسمان بغیر کھمبے کے رب نے پیدا کیا ہے. یہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے, میرے رب نے سورج کا نور پھیلایا. یہ چاند جو رات کی وحشت دور کرتا ہے, یہ میرے رب نے بنایا ہے. چاند ایک ہے, سورج ایک ہے, آسمان ایک ہے, زمین ایک ہے, اسلام ایک ہے, میرا خدا ایک ہے, میرے مصطفیٰ ایک ہیں, میرا قرآن ایک ہے, میرا مرکز ایک ہے. اس لیے بحیثیت مسلم ہمارا نعرہ ہے کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ ایک بہت اوپر کی بات ہو گئی, لیکن پوری دنیا اللہ کی ہے. مگر ایک بندہ گجرات میں پیدا ہوا ہے, گجرات کی مٹی سے اس کو پیار ہے, کیونکہ اس یہاں کی مٹی سے اس کی خمیر تیار ہوئی. اس لیے وطن سے محبت ہونا یہ فطری نیچرل بات ہے. ایک بندہ بہار میں پیدا ہوا, وہ گجرات میں رہتا ہے, لیکن جب کسی بہاری کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرے وطن سے آیا. ایک عورت کی شادی گجرات میں ہوئی ہے, وہ رہنے والی مہاراشٹر کی ہے, لیکن وہ اپنے گاؤں میں مہاراشٹر کے کسی بھکاری کو بھی دیکھ لیتی ہے تو ان کا سینہ باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے وطن سے بھکاری آیا ہے, ہمارے وطن کا کتا ہے, یہ ہمارے وطن کا آدمی ہے. وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے, چونکہ بندے کی خمیر وہیں سے تیار ہوتی ہے. ساری دنیا ہماری ہے, مگر جو بندہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں سے اس کو پیار ہوتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. کس معنی کا پوری دنیا ہماری ہے. انگلینڈ ہمارا ہے, امریکہ ہمارا ہے, چائنا جاپان ہمارا ہے, لیکن چونکہ میں پیدا ہوا ہوں ہندوستان کی مٹی سے, اس لیے بحیثیت ہندوستانی ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا, ملیشیا سے اچھا ہندوستان ہمارا, ناروے سے اچھا ہندوستان ہمارا, کینیڈا سے اچھا ہندوستان ہمارا, بغل میں پاکستان ہے, پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا, بغل میں بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا. یعنی ان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. تو بحیثیت ہندوستانی ہمیں ہندوستان کی مٹی سے پیار ہے, ہمیں ہندوستان کے ذرے سے پیار ہے. اب بحیثیت گجراتی ہمیں کچھ سے پیار ہے, بحیثیت گجراتی ہمیں احمد آباد سے پیار ہے, بحیثیت گجراتی ہمیں سورت سے پیار ہے. اب بحیثیت بہاری ہمیں پٹنہ سے پیار ہے, بحیثیت بہاری ہمیں پورنیہ سے پیار ہے, بحیثیت بہاری ہمیں اپنے پورنیہ کے اس گاؤں سے پیار ہے جس گاؤں میں پیدا ہوا. یہ ایک نیچرل بات ہے. جب گاؤں کی بات ہوگی تو گاؤں سارے گاؤں میں اچھا, ڈسٹرکٹ کی بات ہوگی تو ڈسٹرکٹ سارے ڈسٹرکٹ میں اچھا, اسٹیٹ کی بات ہوگی تو اسٹیٹ سارے اسٹیٹس میں اچھا, اور جب ملک کی بات ہوگی تو سارے ملک سے ہمارا ملک سب سے اچھا. لیکن جب بحیثیت بندہ بات ہوگی تو میرا خالق, میرا مالک ساری کائنات کا خالق ہے. اس لیے بحیثیت مسلم ساری دنیا میرا وطن ہے. ایک مرکز اسلام مکہ مکرمہ ہے جو ہماری راجدھانی ہے. تو اب اس حیثیتوں کو سمجھا جائے. ایسا نہیں کہ صاحب آپ نے مکہ سے محبت کا مظاہرہ کر لیا, نہیں, میں نے بالکل فصاحت کے ساتھ ساری باتیں بیان کر دی کہ بحیثیت مومن میری محبتوں کا کیندر کیا ہے, بحیثیت ہندوستانی میری محبتوں کا مرکز کیا ہے, بحیثیت بہاری ہماری محبتوں کا مرکز کیا ہے. اس لیے بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب کا نام ہے, مذہب اسلام ایک یونیورسل مذہب کا نام ہے. وہی ایک نماز امریکہ میں ہے, وہی ایک نماز ہندوستان میں ہے, وہی ایک نکاح اور خلا کا قانون بنگلہ دیش میں ہے,
وہی ایک نکاح اور خلا کا قانون پاکستان میں بھی ہے، وہی ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نیم وہ 7 سمندر پار بھی ہے اور 7 سمندر کے پار بھی ہے، یہی داڑھی رکھنے کا نیم امریکہ میں بھی ہے اور گلف کنٹریز میں بھی ہے، یہی قانون داڑھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ پوری دنیا میں ایک اذان، پوری دنیا میں ایک نماز، پوری دنیا میں ایک روزہ، پوری دنیا میں ایک حج، پوری دنیا میں ایک نظام زکات، پوری دنیا میں ایک نظام پردہ، پوری دنیا میں ایک کتاب کلام الہی کی تلاوت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اختلاف میں نہ پڑے، انتشار میں نہ پڑے، گاؤں کے اختلاف میں نہ پڑے، اسیر کے انتشار میں نہ پڑے، وہ اپنے پیر کے اختلاف میں نہ پڑے، بلکہ قرآن کا مطالعہ کرے، مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرے، نماز، حج و زکات، قانون اسلام کا مطالعہ کرے، اور پھر یہ نعرہ لگائے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جس دن یہ اتحاد پیدا ہو گیا، جس دن یہ یونٹی پیدا ہو گئی، جس دن اسلام سے دیوانہ وار محبت پیدا ہو گئی، جنت مرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لایا، اچھا کام کرے گا، وہ جنت وہاں ملے گی، دنیا کی بادشاہت اور حکومت یہاں ملے گی۔ اسلام ایک آفاقی مذہب کا نام ہے، اسلام ساری دنیا کو بدلنے آیا ہے، اسلام ساری دنیا میں نظام اخلاق پیدا کرنے آیا ہے، اسلام ساری دنیا سے الٹریسی اور جہالت کو دور کرنے آیا ہے، اسلام ساری دنیا کو پنکچولیٹی اور وقت کی پابندی کا نظام دینے آیا ہے، اسلام ساری دنیا میں چیسٹیٹی یعنی پاکیزگی کا نظام دینے آیا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام کے احسانات دنیا میں کتنے ہیں۔ آج امریکہ ساری دنیا میں ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، آج سے 1000 سال پہلے اس ملک کا نام و نشان نہیں تھا۔ 1495 میں کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا کہ امریکہ ایک ملک ہے جہاں انسان بستے ہیں، جس کا پتہ 1000 سال پہلے دنیا کو نہیں تھا۔ آج وہ ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے راج کر رہا ہے۔ ساری دنیا چاہے ڈر سے ہو، خوف سے ہو، اس سے مرعوب ہے۔ اس سے کہا جائے کہ 1000 سال میں اتنی بڑی ترقی کہ ساری دنیا آپ سے معروف ہے، آخر کس چیز نے آپ کو ترقی دلایا؟ تو اس کا ایک جواب ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، شکشا شکتی کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، جس نے ہمارے ملک کو پوری دنیا میں عزت دلایا۔ چائنا بدھسٹوں کا ایک ملک تھا جہاں صرف پوجا ارچنا کے چند طریقے لوگوں کو معلوم تھے، نظام اخلاق نہیں تھا، کوئی تمدن اور کوئی تہذیب کا نام و نشان وہاں نہیں تھا۔ لیکن آج وہ چائنا دنیا کی ساری منڈیوں پہ اپنا مال پھیلا دیا۔ پوچھا جائے کہ آخر یہ کوالٹی، یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے جو مجھ کمزور کو طاقتور بنایا، علم روشنی کا نام ہے جس نے مجھ کو پوری دنیا میں شہرت دلایا۔ ہندوستان غریبوں کا ملک تھا، واسکو ڈی گاما نے اس ملک کا پتہ لگایا۔ یہاں آج سے 1000 سال پہلے کوئی کالج نہیں تھا، نہ دہلی یونیورسٹی تھی، نہ JNU تھی، نہ ANU تھی، نہ بنارس ہندو یونیورسٹی تھی، کوئی یونیورسٹیز ہندوستان میں نہیں تھی۔ لیکن آج ہندوستان از دا کنٹری آف انجینئرز، آج ہندوستان انجینئروں کا ملک ہے۔ آج ہندوستان کے انجینئر گلف کنٹریز کے 25 سے زائد ممالک میں، چاہے وہاں پیٹرول اور ڈیزل کا کنواں ہو، چاہے ان کا بہت بڑا پلانٹ ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے کنسٹرکشن کا فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں ہندوستان کے انجینئر آپ کو ملیں گے۔ ان کا مستشفیٰ العزیز ہے مگر ڈاکٹر انڈیا کے ہیں، ان کا مستشفیٰ صاحب ملک فہد ہے مگر وہاں ڈاکٹر ہندوستان کے ہیں۔ ہندوستان آج ڈاکٹروں کا ملک کہلاتا ہے۔ 1000 سال پہلے نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، لیکن آج یہاں کے ڈاکٹر امریکہ میں، یہاں کے ڈاکٹر گلف کنٹریز میں۔ آخر ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کس نے کیا؟ جواب ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، علم کمزوروں کو بلوان بنا دیتا، شکشا شکتیشالی بنا دیتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج سب کی زبان پہ ہی ہے، طاقتور بننا ہے تو علم حاصل کرو، طاقتور بننا ہے تو زمین بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ،
اگر دنیا میں کچھ نام کرنا ہے تو مکان بنانے کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی شخصیت سازی کے پیچھے سارا زور لگا دو. جس کے گھر میں جس کے گاؤں میں سارا مکان 2 منزلہ ہے مگر کوئی IAS آفیسر نہیں ہے, اس کا کوئی ویلیو نہیں. وہاں کوئی UPSC کمپیٹ کرنے والا آفیسر نہیں ہے, اس گاؤں کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو اس گاؤں کا ہے جہاں بیرسٹر ہو, جہاں کوئی ڈاکٹر ہو, جہاں کوئی انجینئر ہو, جہاں کوئی لائر ہو, جہاں کوئی محرر ہو, جہاں کوئی مصنف ہو, جہاں کوئی IAS آفیسر ہو. علم سے گاؤں کا بول بالا ہوتا ہے, علم سے علاقہ پہچانا جاتا ہے. تو آج بہار کے IAS آفیسر پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ مالداروں کے بچوں کو کھانے پینے سے فرصت کھائیں کہ وہ 18 گھنٹے پڑھیں گے. 18 گھنٹے وہ پڑھتے ہیں, 18 گھنٹے وہ پڑھتے ہیں جس کے گھر میں کھانے پینے کی دقت ہے, جس کے پاس پہننے اوڑھنے کی کمی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنے ماں باپ کو غربت کی وادی سے باہر نکالوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں 18 گھنٹے دماغ جلا کے پڑھ کر میں اپنے خاندان کا نام روشن کروں. یہی وجہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ہندوستان میں 500 سے زائد ڈسٹرکٹ ہیں مگر ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کا بچہ IAS میں ٹاپ نہیں گیا. ہندوستان میں 500 سے زیادہ MPs ہیں مگر ایک بھی MP کا بچہ IAS میں ٹاپ نہیں گیا. ہندوستان میں 100 سے زیادہ ارب پتی ہیں, خرب پتی, مگر ایک ارب پتی کا بچہ IAS میں ٹاپ نہیں گیا. مگر بہار کے دیہات کا ایک بچہ وہ پورے ہندوستان کی 140 کروڑ کی آبادی میں وہ IAS میں ٹاپ ریزلٹ آیا. پردھان منتری نے بدھائی دی, ہندوستان کے سارے لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا. چلو بہار کے ایک دیہات کا بچہ IAS میں ٹاپ کیا, سارے بہاری خوش ہو گئے. اب لوگ کہنے لگے گجرات کا بچہ IAS میں ٹاپ کیوں نہیں کیا, دہلی کا بچہ IAS میں ٹاپ کیوں نہیں کیا. لوگ کہنے لگے جو بھی محنت کرے گا, چاہے گاؤں کا بچہ ہو, مزدور کا بچہ ہو, جو محنت کرے گا وہ سخت زمین کھود کر کے وہاں سے پانی نکال لے گا. تو میں بڑا کام کرنے کے لیے محنت ضروری ہے. محنت چٹائی پہ ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن روم میں محنت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈی ایم کا بچہ ڈی ایم بہت کم بنتا ہے اور غریبوں کی چٹائی سے محنت کرنے والے بچے جو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں, جو 16 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں, وہ بہت بڑا کام دنیا میں کرتے ہیں. مدرسے میں جو بچے صرف ٹوپی پہ دھیان دیتے ہیں, جو بچے جبہ پہ دھیان دیتے ہیں, جو بچے صرف صاحب شوز پہ دھیان دیتے ہیں, جو بچے ساکس پہ دھیان دیتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں کہ کہاں کوئی مرے, تیجا 40واں اور برسی کی دعوت ہو, وہاں جائیں اور وہاں سے 500 روپے نذرانے ملے تاکہ میں فوراً ایک نیا جبہ پہن لوں, فوراً ایک نئی ٹوپی خرید لوں, فوراً ساتھ ایک نیا شوز خرید لوں. وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پائے گا. ساری زندگی نظر رکھے گا کوئی 500 روپے دے کہ میں شوز خرید لوں, میں پگڑی خرید لوں, میں جبہ خرید لوں. جتنے بھی لوگ بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث بنے, جتنے بھی لوگ 100 سے زائد کتاب لکھنے والے مصنف بنے, جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں بڑا کام کیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر پڑھنے کے زمانے میں ٹوپی پر نہیں رہی, جن کی نظر پڑھنے کے زمانے میں شوز پہ نہیں رہتی ہے, جس کی نظر پڑھنے کے زمانے میں کپڑے پہ نہیں رہتی ہے. کپڑا پھٹا ہو یا پرانا اس سے کوئی مطلب نہیں. پڑھنے کے زمانے میں جس کی نظر صرف کتاب پہ رہتی ہے وہی خطیب بنتا ہے, وہی مصنف بنتا ہے, وہی اپنے زمانے کا شیخ الحدیث بنتے ہیں, وہی اپنے زمانے کے بہت بڑے رائٹر بنتے ہیں. یعنی جو نہ ٹوپی پہ توجہ دے نہ جوتا پہ توجہ دے, جیسی چپل مل گئی پہن لیا, جیسی ٹوپی مل گئی پہن لیا, جو کھانا مل گیا کھا لیا. جو پڑھنے کے زمانے میں وہ احتجاج نہیں کرتا ہے کہ ہمیں 1 مہینے تک گوشت نہیں مل رہا ہے, ہمیں دال پتلی مل رہی ہے, ہمیں روٹی موٹی مل رہی ہے, ہمیں چاول موٹا مل رہا ہے, وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. نظر کتاب پہ جس کی رہتی ہے وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ کھانا ملے کھاؤں میں زندہ رہوں, اس میں زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پڑھائی کر سکوں. جو پڑھنے کے زمانے میں چاول نہیں دیکھا, جو پڑھنے کے زمانے میں دال پتلی ہے یا موٹی گاڑی اس کو نہیں دیکھا, وہی بندہ آگے چلنے کے بعد ایک مصنف, ایک محدث, ایک مفکر, ایک تھنکر, ایک بہت بڑا کام کرنے والا, دنیا کا ایک عظیم تعلیم یافتہ انسان وہ بنتا ہے. جو کھانے پینے پہ نظر رکھے گا وہ کبھی بہت بڑا کام نہیں کرے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا کام کرنے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہندوستان آج ڈاکٹروں کا ملک ہے, ہندوستان آج IAS آفیسر کا ملک ہے, ہندوستان آج انجینئر کا ملک ہے. ذرا توجہ دیں میری طرف, میں اشارے میں آپ کے جذبات کو میں جگاتا ہوں, میں آپ کو بڑے کام کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں, اللہ کی اس دنیا میں, کہ ہم کچھ نہ کریں اور بابا کے آستانے پہ آ جائیں.
اور کہیں کہ بابا میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیجیے, بابا میرے بیٹے کو انجینئر بنا دیجیے. ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ استاذ کا پاؤں دباؤں اور پھر میں بہت بڑا شیخ الحدیث بن جاؤں. استاذ کا پاؤں دباؤں گا, ثواب ملے گا. استاذ کا کپڑا دھوؤں گا, مرنے کے بعد ہم کو اس کا اجر ملے گا. استاذ کو میں کھانا کھلاؤں گا, ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں کہ کھانا کھلاؤں, کپڑا دھوؤں اور ان کے پاؤں کو دباؤں, سر میں تیل لگاؤں تو 5 اورات کا سبق مجھ کو یاد ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ 8 گھنٹے کا ٹائم نکالے, 10 گھنٹے کا ٹائم نکالے, کتاب ادھر رٹے, 5 گھنٹے کتاب رٹے, 5 منٹ استاذ کے سر میں تیل لگا دے. ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے استاذ کی دعا چلے گی, کامیابی قدم چلے گی. یہی جیون کے ہر چھیتر میں یہی اصول ہے. اللہ کی دنیا میں وقت پہ موسم آتا ہے, وقت پہ موسم بدلتا ہے, وقت پہ رات آتی ہے, وقت پہ دن نکلتا ہے, وقت پہ سورج نکلتا ہے, وقت پہ سورج ڈوبتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو چھوڑے, رات کے بس میں نہیں کہ دن پہ چڑھ جائے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سب اپنے اپنے مدار اور محور پہ محو گردش ہے. یہ سب اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. موسم کا سسٹم, رات دن کی تبدیلی کا سسٹم, سورج اور چاند کا نظام, یہ سارا سسٹم قدرت نے جو بنا دیا ہے, اسی سسٹم سے سارا کام چلتا ہے. تو ہمارے پاس ایمان ہے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نماز روزے حج و زکات ادا کرتے ہیں, مرنے کے بعد جنت ملے گی. لیکن دنیا میں ہم آئیس آفیسر نہیں بن پائیں گے, یہاں انجینئر نہیں بن پائیں گے. یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے یہاں کے نیم کا پالن کرنا ہوگا, یہاں کا نیم کا پالن خود اسٹڈی کرنی ہوگی, محنت کرنا ہوگا, تب ملے گا. تو کیا مطلب بزرگوں کے آستانے پہ آنے کا فیض نہیں ملتا ہے؟ ہاں, کون بولتا ہے فیض نہیں ملتا ہے؟ صرف آ کے بیٹھ کے یہاں کہیں کہ بابا میرے بیٹے کو انجینئر بنا دیجئے, نہیں ملے گا فیض. چونکہ یہاں اللہ نے سارا سامان مہیا کر دیا ہے. زمین تمہارے لیے, آسمان کی بارش تمہارے لیے, سورج اور چاند تمہارے لیے. تمہیں گھر میں بیٹھ کر نہیں رہنا ہے, تمہیں گھر سے باہر نکل کر زمین میں ہل چلانا ہے, اس میں دانے ڈالنا ہے. پانی آسمان سے ہم گرائیں گے, زمین ہم نے پیدا کیا ہے, فصلیں ہم اگائیں گے, مگر تم کو اپنے گھر سے نکل کر ایک دانہ زمین میں ڈالنا ہوگا. اور جب تم زمین میں ایک دانہ ڈالو گے تو ہم اس دانے کو سڑا کر وہاں سے پودا نکالیں گے, اور اس پودے میں ہم 50 بالیاں نکالیں گے, اور ہر بالی میں 100 دانے نکالیں گے. مگر ایک تم کو زمین میں ڈالنا ہوگا, تب 1000 دانہ تم کو عطا کر دے گا. ایک تم کو زمین میں ڈالنا ہوگا, تم کو آگے بڑھنا ہوگا, اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا, بچہ کو 10 گھنٹے پڑھانا ہوگا, تب بچہ میٹرک میں 90% نمبر لائے, انٹرمیڈیٹ میں 12 گھنٹے کی اسٹڈی بڑھا دے, تب انٹرمیڈیٹ میں وہ 98% نمبر لائے, گریجویشن میں اور تھوڑی سی محنت اور بڑھا دے, 16 گھنٹے پڑھے, 99% نمبر لے آئے. اب بچہ اس قابل ہوا کہ آئیس کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے. یعنی میٹرک کا ریزلٹ ٹاپ ہے, انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ ٹاپ ہے, گریجویشن کا ریزلٹ ٹاپ ہے. اب وہ چلا آئے محمود الاولیاء کی بارگاہ میں, اب وہ چلا جائے سرکار غریب نواز کے آستانے پہ, کہے بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, میں نے 12 گھنٹے پڑھا ہے, میں نے 14 گھنٹے اسٹڈی کی ہے, میں نے 18 گھنٹے اسٹڈی کی ہے, میں نے 99% نمبر لایا ہے. بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, میں فزکس پڑھا ہوں, میں کیمسٹری پڑھا ہوں, میں بایولوجی پڑھا ہوں, میں میتھمیٹکس پڑھا ہوں, میں جنرل نالج پڑھا ہوں, میں جنرل سائنس پڑھا ہوں, میں کمپیوٹر پڑھا ہوں, میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے. بابا صرف آپ کی دعا چاہیے. ادھر سے 15 گھنٹے کی محنت چلے گی اور غریب نواز اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے, محمود الاولیاء اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے. ادھر سے محنت چلی, ادھر سے دعا بڑھی, کامیابی آسمان سے زمین پہ نازل ہو جائے گی. دنیا میں کامیاب ہونے کا یہی نسخہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے. اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ میرا راج قائم ہو, میری سلطنت ہو, تو نا اہلوں کے ہاتھ میں سلطنت نہیں دی جاتی ہے. سلطنت پانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے, سلطنت پانے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے, سلطنت پانے کے لیے حکمت والا ہونا ضروری ہے, اور سلطنت پانے کے لیے جذبہ ضروری ہے. مرا ہوا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. بڑا کام کرنے کے لیے انتھوزیازم چاہیے, بڑا کام کرنے کے لیے پیشن چاہیے, بڑا کام کرنے کے لیے جذبہ چاہیے.
بڑا کام کرنے کے لیے اپنا ایک پلان بنائے، اس پلان کے حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرے، اس پلان کے پانے کے لیے وہ تمام چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر دے، تب مجنون بن جائے۔ مجنون بننے کے بعد تب بڑا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ اب بڑا کام یہ کرنا تھا کہ ہندوستان میں ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ ایک 18 سال کا جوان عرب ممالک کی بہاروں میں رہ رہا تھا، ان کے دماغ میں جنون چڑھا، میری بہن نے آواز دیا ہے، ہمیں اپنی بہن کی مدد کرنی ہے، چنانچہ ہمیں اپنی بہن کو دشمنوں کی گرفت سے بچانا ہے۔ اب ایک جنون دماغ میں چڑھا، عرب کی بہاروں کو چھوڑا، نوجوانوں کا ایک دستہ لیا، سمندر کے کٹیلی راہوں سے ہندوستان کی زمین سندھ پہ قدم رکھا، انہوں نے چٹان بن کر راجہ طاہر کی فوج سے وہ ٹکرا گیا۔ ایک جنون تھا، مجھے اپنی بہن کو ظالم کی گرفت سے بچانا ہے۔ وہ خونی بہن نہیں تھی، خونی رشتے کی بہن نہیں تھی، اسلامی رشتے کی بہن تھی، اب اس کو آزادی دلانا ہے۔ تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے عرب چھوڑا، عجم میں قدم رکھا، ایک پلان بنایا، انہوں نے محنت کی اور بغیر آگے پیچھے کچھ کے ہندوستان میں قدم رکھا۔ تو اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں ایک قدم تم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا، اور تم 10 قدم میری طرف بڑھو، میری طرف چل کے تم آؤ، میری رحمتیں دوڑ کے تیرا استقبال کریں گی۔ ایک جنون تھا کہ ظلم سے اپنی بہن کو بچانا ہے، اسی جنون کے چلتے عرب چھوڑ کے سندھ آیا، اور 2.5 لاکھ کی فوج سے مٹھی بھر جوان ٹکرا گیا۔ انہوں نے چونکہ عرب چھوڑا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا ہے، قدم اس نے اٹھایا ہے، لاکھوں کی فوج سے ٹکرا گیا ہے، مدد آسمان سے نازل ہوئی، ایسی نازل ہوئی کہ مٹھی بھر جوان لاکھوں کی فوج پہ غالب آ گئے، اس قدر غالب آ گئے کہ 1000 سال تک یہاں کی پتھریلی زمین اللہ نے ان مجنون نوجوانوں کے حوالے کر دیا، حکومت بھی عطا کر دی، عزت بھی عطا کر دی، سلطنت بھی عطا کر دی۔ اگر وہ عرب میں رہ کر دعا کرتے، یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اتنا بڑا دن اس لیے دیکھا کہ اپنا وطن چھوڑا، وطن کی مٹی کا پیار چھوڑا، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے، ہمت ادھر سے ہوئی، مدد اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ یہی قانون ساری دنیا والوں کے لیے ہے، جو صرف اپنے علاقے میں ریسٹورنٹ قائم کرے گا، جو صرف اپنے علاقے میں کھانے کا ہوٹل قائم کرے گا، جو صرف اپنے علاقے میں ہاسپٹل قائم کرے گا، ریسٹورنٹ میں کھائے گا اور ہاسپٹل میں علاج کرائے گا۔ جہاں زیادہ ہاسپٹل ہو سمجھ جائیں کہ مریضوں کا ملک ہے یا بیماروں کا ملک ہے، اور جہاں زیادہ ریسٹورنٹ ہو سمجھ جائیں کہ صرف کھانے پینے والوں کا علاقہ ہے۔ آج ہندوستان کیا ہے؟ ریسٹورنٹ کا ملک ہو گیا ہے، اور ہندوستان ہوٹل اور ہاسپٹل کا ملک ہو گیا ہے۔ یہاں گردن تک دبا کے کھانا ہے اور وہاں جا کے ICU میں علاج کرانا ہے، یہاں خوب پیٹ بھرنا ہے، پیٹ کو فیٹی بنا دینا ہے، چربی بڑھا کے تون نکال دینا ہے، اور ہاسپٹل میں جا کے علاج کروانا ہے۔ 1 درجن بیماری لے کے ہاسپٹل جانا ہے۔ جہاں کم کھاتا ہے بندہ وہاں کم بیمار پڑتا ہے، جہاں بندہ کم سوتا ہے وہاں کم بیمار پڑتا ہے، جہاں بندہ کم بولتا ہے وہاں کم بیمار پڑتا ہے۔ یہی فارمولا ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، کم خوردن، کم گفتن، کم غفتن، تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام۔ یعنی بڑا کام کرنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے کم بولنا ہوگا، کم کھانا ہوگا اور کم سونا ہوگا، باتیں کم ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں آج بیمار زیادہ لوگ اس لیے پڑ رہے ہیں، ہندوستان کے لوگ بات زیادہ کر رہے ہیں، چوک چوراہے پہ بات، پان کی دکان پہ بات، دالان پہ بات، چوپال پہ بات، صرف بات ہی بات ہے۔ ہوائی جہاز پہ ہندوستانی سفر کرتے ہیں، مچھلی کی منڈی ہوائی جہاز کو بنا دیتے ہیں۔ صاحب AC 2 ٹائر میں سفر کرتے ہیں ہندوستانی، مچھلی کی منڈی AC 2 ٹائر کو بنا دیتے ہیں۔ یہ غریب لوگ نہیں سفر کرتے ہوائی جہاز سے، پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، چونکہ ہندوستانی ہے، ہندوستان کا کلچر ہے زیادہ بولنا، ہندوستان کا کلچر ہے زیادہ کھانا، ہندوستان کا کلچر ہے زیادہ سونا، اسی لیے کوئی ہندوستانی ہوائی جہاز نہیں دیا دنیا کو۔ ہندوستان دنیا کو ہوائی جہاز دینے والا امریکہ کا 2 بھائی رائٹ برادرز ہے، جو کم کھاتا تھا، کم بولتا تھا، کم سوتا تھا، زیادہ محنت کر کے دماغ جلا کے تب ہوائی جہاز دیا۔ تو ہوائی جہاز دینے والا کون تھا؟ وہ جو کم کھاتا کم سوتا تھا۔ آج ہمارے جیسے کروڑوں لوگ اس ہوائی جہاز کا استعمال کر رہے ہیں۔ جس مائکروفون میں میں بات کر رہا ہوں
یہ مائکروفون کوئی ہندوستان کا آدمی نہیں بنایا ہے، چاہے ہندوستان کا ہندو ہو یا ہندوستان کا مسلمان ہو، کوئی یہ مائکروفون نہیں بنایا ہے۔ یہ مائکروفون بنانے والا ڈیوڈ ہکس ہے، جو 7 سمندر پار کا یورپ کا رہنے والا ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں وہاں کے لوگ، اگرچہ عریانیت ہے، اگرچہ فحاشی ہے، اگرچہ شراب نوشی ہے، مگر کچھ کوالٹی ایسی ہے جس کو دیکھنے کے بعد نقل کرنا چاہیے، انوسرن کرنا چاہیے۔ یہ یہودی ذلیل قوم ہے، یہودی شراب پیتے ہیں، یہودی سور کا گوشت کھاتے ہیں، عیسائی، مگر کچھ کام ایسا ان کا ہے، دماغ جلانا، 18 گھنٹے اسٹڈی کرنا، زیادہ یوں ہی بلا وجہ چوک چوراہے پہ نہیں گھومنا، کتابوں سے رابطہ رکھنا، اور اس لیے دماغ جلا کے دنیا کو کمپیوٹر دے دینا۔ ہمارے بچے ہندوستان میں کیا ہے، کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ IAS آفیسرز کو پوچھے میں اسے عشق لڑانا ہے، عاشق بن جانا ہے۔ ہزاروں لڑکیاں برباد ہو گئی جو صرف موبائل سے اپنی دلچسپی کو جوڑے رکھے، ہزاروں لڑکے ہمارے تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے صرف موبائل پہ چیٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ 1 کروڑ کا گھر ہے، جوان باپ وہ الگ موبائل پہ چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے دوسری گرل فرینڈ سے، جوان بیٹا الگ چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، 18 سال کی جوان بیٹی الگ چیٹنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے، وہ بنگلہ ہے یا طوائف کا کوٹھا ہے؟ ماں الگ چیٹنگ میں ہے، باپ الگ چیٹنگ کر رہا ہے، بیٹیاں الگ چیٹنگ کر رہی ہیں، بیٹا الگ چیٹنگ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے موبائل اٹھا کے چیٹنگ کر کے زندگی برباد کر دے۔ نہیں، جو وقت کا استعمال نہیں کرے گا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، وقت اسے برباد کر دے گا، وقت اس کی عزت کو نیلام کر دے گا۔ یہ تو زندگی قیمتی نہیں ہے کہ میں اسے موبائل پہ لگا دوں، میں چیٹنگ پہ لگا دوں۔ جو آدمی موبائل سے رشتہ زیادہ جوڑے گا، ممکن ہے اخلاق تباہ ہو جائے، صحت تباہ ہو جائے۔ آج مسلمان آنسو بہاتے میری لاکھوں بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ جس گھر میں کتابوں کی تعلیم ہو، جس گھر میں عالموں کا آنا جانا ہو، جس گھر میں مشائخ کا آنا جانا ہو، جس گھر میں نیک لوگوں کا آنا جانا ہو، کبھی اس کے بچے نہیں بگڑتے۔ جس گھر میں سجدہ ہو، جس گھر میں تلاوت ہو، جس گھر میں درود ہو، جس گھر میں مشائخ کا سجدہ ہو، اس گھر سے بچیاں کبھی کافروں کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، اس لیے کہ سجدے کا اثر ہوتا ہے، تلاوت کا اثر ہوتا ہے، ذکر کا اثر ہوتا ہے، درود کا اثر ہوتا ہے۔ جس گھر میں چوروں کا آنا جانا، جس گھر میں ڈکیتوں کا آنا جانا، جس گھر میں غیر محرم کا آنا جانا، جس گھر میں گانے بجانے والوں کا آنا جانا، جس گھر میں چرچا صرف ایکٹر کا ہوتا ہو، جس گھر میں چرچا صرف کرکٹر کا ہوتا ہو، جس گھر میں چرچا صرف لیڈر کا ہوتا ہو، اس گھر کے بچے اور بچیوں کا بگڑنا طے ہے۔ لیکن جس گھر میں چرچا غوث اعظم کا ہوتا ہو، چرچا غریب نواز کا ہوتا ہو، چرچا صحابہ کرام کا ہوتا ہو، چرچا محمود الاولیاء کا ہوتا ہو، چرچا اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہو، چرچا مفتی اعظم ہند کا ہوتا ہو، آنا جانا ڈکیتوں کا نہیں، نیکوں کا آنا جانا ہو، اس گھرانے کی بیٹیوں کو تو میں نے دیکھا ہے، اس گھرانے کی بیٹیوں کو اگر کوئی کافر 1 کروڑ کا پرپوز کیا تو یہ مسلمان بیٹیاں کہتی ہیں میں تمہارے چہرے پہ تھوک دوں گی، ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گی۔ کوئی تعویذ کام نہیں کرے گی۔ آم کا پیڑ لگا کے لونی سے تعویذ لگا دے دو، امدھر شریف سے تعویذ لگا دو، بریلی شریف سے تعویذ لاؤ، کچوچھا شریف سے تعویذ لے آؤ، جتنے بھی شریف ہیں انڈیا میں سب شریفوں سے تعویذ لے آؤ۔ 1 لاکھ تعویذ لگا دو آم کے پیڑ میں، کبھی آم کے پیڑ سے کٹہل نہیں نکلے گا۔ 1 کروڑ تعویذ دے دو، سیب نہیں نکلے گا وہاں سے، کیونکہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے۔ نیچرل سسٹم کیا ہے؟ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ تعویذ میں ڈال دوں گجرات کے ریگستان میں، یہاں سے باسمتی دھان نکل جائے، نہیں ہوگا ایسا، نہیں ہوگا ایسا۔ جیسی زمین ویسی فصل۔ اگر میں چاہوں کہ سمندر بہار میں چلا جائے اور بہار میں ہم بہت بڑے شپ لا کے اس میں ڈال دیں، سامان کو ایکسپورٹ کریں امپورٹ کریں، نہیں ہوگا۔ سمندر جہاں ہے وہی رہے گا، وہ بہار میں نہیں چلا جائے گا۔ تو ہر علاقے کی الگ کوالٹیز ہوتی ہے۔ تعویذ سے وقتی طور پر تھوڑا سا بدلاؤ لایا جا سکتا ہے، اچانک اس کے نیچر کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جیئیں کافروں کی طرح، ہم جیئیں مشرکوں کی طرح، ہم جیئیں شرابیوں کی طرح، ہمارا سارا سسٹم کافروں کی طرح ہو، میرے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی کافروں کی طرح ہو، میرے شادی بیاہ کرنے کا مزاج کافروں کی طرح ہو، شادی کرے کافروں کی طرح، ہم شادی میں ناچے
कूदे गाएं काफिरों की तरह। हमारी 18 साल की बेटियां, 80 साल की बूढ़ियां, वो सभी डीजे पे डांस करेंगे काफिरों की तरह, और हम ये कह दें कि मेरा बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बच्चा अब्दाल पैदा हो जाए, मेरा बच्चा शेख के वक्त पैदा हो जाए, मेरा बच्चा। नहीं होगा ऐसा। शादी का सारा सिस्टम जब तक मोमिनाना नहीं होगा, जब तक सरकार की सुन्नतों से लबरेज नहीं होगा, उस वक्त तक न शादी में ठहराव होगा, न बच्चे मुत्तकी पैदा होंगे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर पे असर पड़ता है माँ बाप की शादी का। अगर घर में सारा सिस्टम काफिराना हो और रिजल्ट निकल जाए सालिहीन की तरह, नहीं होता है ऐसा। और तावीज डाल दें, तावीज का फायदा नहीं होगा। आम का पेड़ लगा दे, उसको जानवर से बचाए, उसमें वक्त वक्त पे पानी डाले, उसके बाद जब फल लेने के काबिल वो दरख्त हो जाए, तब जाके तावीज अपने मुर्शिद से लाके उसमें डाल दे कि मेरे आम का जो, मेरे दरख्त का जो फल हो वो खट्टा नहीं हो, मेरा दरख्त सड़े नहीं। तब उस तावीज का असर होगा कि आम अगर खट्टा होने वाला हो तो तावीज की बरकत से आम मीठा हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आम की जगह सेब हो जाए, ये नहीं होगा। आम अगर खट्टा होने वाला हो, ये तो हो जाएगा तावीज से। तो तावीज का असर जुज़वी होता है, तावीज का असर पार्शियल होता है, तावीज का असर आंशिक होता है, तावीज का असर क्षणिक होता है, तावीज का असर टेम्पररी होता है। मैं तमाम सुन्नियों के जहर का इलाज करना चाहता हूं। आप जो कहते हैं मालिदा की फातिहा दिला दें तकदीर बदल जाए, तो शेख कादरिया दिला दें तकदीर बदल जाए, मैं बगदाद चला जाऊं साहब 50 करोड़ का प्लॉट हमको मिल जाए, नहीं होता है ऐसा। जुज़वी फायदा होता है, आंशिक फायदा होता है, और बड़े फायदे के लिए वो करना पड़ेगा जो निजाम मुस्तफा ने अता किया है। अगर हुजूर चाहते तो मदीने में दुआ कर लेते, इलाही जो मुशरिक मक्का से आ रहे हैं उनको रास्ते में फंसा दे, उसको वहीं उसको गूंगा बना दे, उसको बहरा बना दे। मगर मेरे मुस्तफा ने रमजान के दिन में मदीने में दुआ नहीं की, बल्कि 313 मुजाहिदीन का दस्ता तैयार किया, उसको कटने मरने और शहादत का जज्बा पैदा करके उसको मदीना से निकाल के बद्र ले गए, 180 किलोमीटर दूर ले गए। अब वहां 1000 मक्का के सरगना और चौधरी आए हैं, यानी इस्लाम का मुकाबला कुफ्र से हो रहा है। हुजूर मैदान बद्र गए, कहा अगर इसके हाथ में इस्लाम का झंडा है, ये शहीद हो जाएं तो अब झंडा इस्लाम का इनके हाथ में जाएगा, अगर ये शहीद हो जाएं इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा। ऐसा ही कि मेरे हुजूर कमांडर हैं तो हम शहीद नहीं होंगे, हमारी गर्दन नहीं कटेगी, नहीं नहीं। हुजूर ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा इस्लाम का इनके हाथ में होगा। इसका इशारा है कि हम जान बचाने नहीं जाते हैं, हम जान देकर इस्लाम बचाने जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जहां भी कुफ्र और इस्लाम से जंग होती है वहां काफिर मगलूब होते हैं, मुस्लिम गालिब आते हैं, इसलिए कि वो काफिर जान बचाने जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लड़ूं भी और जीत भी हासिल कर लूं और वापस अपना घर आ जाऊं। लेकिन मुस्तफा का गुलाम वो जान बचाने नहीं, जान देकर इस्लाम बचाने जाता है। जो जान देने जाएगा उसके लड़ने का जज्बा, और जो जान बचाने के जाएगा उसका जज्बा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि मैदान बद्र में 313 थे, न 50 ऊंट उनके पास थे, न 50 घोड़े उनके पास थे, न 100 तलवार उनके पास थी। बमुश्किल तमाम 1 दर्जन घोड़ा, 1 से 2 दर्जन ऊंट, अब मुश्किल तमाम 50 तलवारें, 313 मुजाहिद है। मगर हुजूर मक्का मदीने में दुआ नहीं करके मैदान बद्र चले गए। मैदान बद्र में तीर कांटे दुरुस्त किया, लड़ने का तरीका बताया, शहादत का जुनून जगाया। उसके बाद फिर एक झोपड़े के पास खड़े होकर हाथ उठा के रब्बे करीम से दुआ करने लगे, इलाही ये मुट्ठी भर फौज अगर आज हार गई क़यामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। इलाही तू अपना वादा सच्चा कर दिखा। रोते थे, दुआ करते थे, गले की चादर गिर जाती थी, सिद्दीक़ अकबर चादर उठाकर कांधे पे रखते थे और कहते थे सरकार जरूर आपका खुदा वादा पूरा करेगा, जरूर फतह हासिल होगी। तो ये दुआ मदीने में हो सकती थी, मगर ये दुआ मैदान बद्र में हो रही है। इसका मतलब ये निकला कि घर में बैठ के दुआ नहीं होती है, मैदान में निकल के दुआ होती है। हुजूर ने तीर कांटे दुरुस्त किए, सारी तकबीर कर दी, उसके बाद दुआ के लिए आपने हाथ उठाया। फिर क्या हुआ? 12,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पे नाज़िल कर दिए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे दबेगा। इस्लाम की इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी
जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी, ऐसी फतह हासिल हुई कि 70 सरदार मारे गए, 70 सरदार गिरफ्तार कर लिए गए, और जो बचे चप्पल जूता राशन छोड़ के भाग गए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई। क़यामत तक का दस्तूर वही रहेगा। हुकूमत के लिए जज्बा चाहिए, हुकूमत के लिए इल्म चाहिए, हुकूमत के लिए आइडियोलॉजी चाहिए। जो कौम सिर्फ खाएगी पिएगी, जो होटल पे रेस्टोरेंट पे नजर रखेगी, जो कौम सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक एक दर्जन बार खाना खाएगी, जिसकी नजर अपने मकान पे, जिसकी नजर अपने बच्चों के कपड़े पे, जिसकी नजर अपनी जमीन पे, वो कौम कभी दुनिया में फातेह नहीं होगी। फातेह बनने के लिए मुल्क छोड़ना होगा, फातेह बनने के लिए नींद कुर्बान करनी होगी, फातेह बनने के लिए बड़ा जज्बा रखना होगा। इधर से जज्बा बड़ा हो, रहमतें तो अल्लाह नाज़िल करता है, हुकूमत तो अल्लाह देता है। तुम मोहम्मदी बन जा, हुकूमत तुम्हें रहने वाले कर देगी। बहुत बड़ा बनने के लिए बड़ा जिगर रहना पड़ेगा। शादी का जो अंदाज है काफिराना, इसको छोड़ना होगा। जो बर्थडे पार्टी मनाने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जो कहने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। मोमिन का अंदाज क्या है? बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वह 70-80 साल का है, जो उम्र उसकी अल्लाह ने लिख दी है। आज ही वो 80 साल का है, लेकिन जैसे ही 1 साल खट गया तो अब 80 साल में 1 साल खत्म। 5 साल का बच्चा हो गया, अब बच्चा 75 साल का रह गया। यानी जिस दिन जिसकी जितनी उम्र अल्लाह ने लिख दी है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसकी उम्र उतनी है। जैसे मेरी उम्र आज 55 साल हो शुरू हुई है, 55 साल का आगाज हुआ, 54 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 70 की मेरी पैदाइश है। अगर अल्लाह ने मेरी उम्र 60 साल रखी है या 70 साल रखी है, तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं 70 साल का था। आज 55 साल हो गए तो 70 में 55 खत्म, अब जिंदगी के बच गए सिर्फ 15 साल। अगर मेरी उम्र 60 साल है तो 55 साल खत्म हो गए, अब जिंदगी के बच गए 5 साल। ये बताइए, अब जो हम बर्थडे पार्टी आज मना के बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो हम आज बोलेंगे मेरा बेटा 55 साल का हो गया, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के 76 साल के हो गए, इसका मतलब है ये मौत का जश्न मना रहा होगा। 5 साल के बाद मरने वाला, या जश्न मौत मना रहे हैं कि मेरा मरने वाला है। इस्लाम क्या कहता है? जब बच्चा आपका 5 साल का हो जाए, तबर्रुक ले आओ दुकान से, अपने इलाके के बड़े आलिम को बुला लो और साथ याद दिला के उस बच्चे के लिए दुआ करो, अल्लाह इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अच्छा इल्म अता करे, और बच्चे को बता दो कि मेरे लाल आपकी जिंदगी के 5 साल खत्म हो गए, आपकी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मौत की बात जो होने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये है बर्थडे पार्टी कि अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मौत की तैयारी कीजिए। दुनिया का 70 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल जन्नत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया में क्या रखा है? आजकल सेहतमंद थे, आज बीमार पड़ गए। हमारे बाबा यहाँ बैठे हुए थे, बाबा को मैंने 15 साल पहले देखा था, किस कदर तंदुरुस्त थे और किस कदर दाढ़ी के बाल स्याह थे। 15 साल के बाद आज मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा की दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मुझको आज से 15 साल पहले आपने देखा होगा, दाढ़ी का एक बाल काला नहीं था, लेकिन आज 15 साल के बाद आप देख रहे हैं कि दाढ़ी के मेरे कितने बाल सफेद हो गए। इसका मतलब है दुनिया में कोई आदमी एक हालत में रहने नहीं आया है। आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएगा, आज मालदार है, कल गरीब हो जाएंगे, आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएंगे, आज इज्जत वाले हैं, कल जलील हो जाएंगे। वो इज्जत भी कोई इज्जत है जो छीनने वाली हो, वो दौलत भी कोई दौलत है जो कल घटने वाली हो, वो सेहत भी कोई सेहत है जो कल बर्बाद होने वाली हो, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसकी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही हो। इसलिए इस्लाम कहता है असल इज्जत वहां की जहां की इज्जत छीनी नहीं जाएगी, असल जवानी वहां की कि 80 साल का बूढ़ा भी मर जाए, अगर ईमान है, तकवा है, तो वहां 30 साल का जवान बना के जन्नत में डाला जाएगा। वहां दाढ़ी के बाल नहीं रहेंगे, वहां पसीने की बदबू नहीं रहेगी, वहां पेशाब पाखाना की तकलीफ नहीं होगी कि साहब प्रधानमंत्री मीटिंग में है, मिनिस्टरों के पाखाना लगा तो बाथरूम चले गए, अब बाथरूम गए तो अपने हाथ से अपना साफ कर रहे हैं। जो दूसरों के सामने बड़े बनते हैं, वॉशरूम में अपना पाखाना
پاخانہ اپنے سے صاف کرنا پڑتا ہے. یہ بھی اللہ گھمنڈ توڑنے کے لیے ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے تاکہ جب بھی لگے کہ یہ بھنگی ہے, یہ دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے, تو اس وقت اپنے واش روم میں اپنا پاخانہ صاف کرنا بندہ یاد کر لے کہ کوئی پردھان منتری ہو یا امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ واش روم میں نوکر کو لے کے نہیں جاتا ہے, وہ اپنا گناونا پاخانہ خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پاخانے کی کمزوری کو لگا کے بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, یہ کمزوری ہے تمہاری. اس لیے دوسروں کو حقیر مت سمجھنا, دوسروں کو ذلیل مت سمجھنا, دوسروں کو بہتر مت سمجھنا. اگر دوسرا بہتر ہے تو بہتر والا کام تو ہی تو کر رہا ہے. دوسرا دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے اور تو اپنا پاخانہ صاف کرتا ہے. جب اس پوائنٹ پہ نظر رکھے گا تیرا سارا غرور مٹ جائے گا اور تیرے اندر خاکساری پیدا ہو جائے گی. تو اپنی پیشانی زمین پہ جھکا کے کہے گا الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے, میں مخلوق ہوں تو خالق ہے, میں عاجز ہوں تو مختار ہے, میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا ہے, میں کچھ نہیں ہوں الہی تو ہی سب کچھ ہے. بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بیماری لگا دیا ہے. بندے کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے پیشاب پاخانے کا سسٹم لگا دیا ہے. بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے موت کا ایک سلسلہ لگا دیا ہے. آپ جوان ہیں, بچہ آپ کا مر گیا. آپ بادشاہ ہیں, آپ کا بیٹا مر گیا. آپ بادشاہ ہیں, آپ کی بیوی اچانک خوبصورت 25 سال کی جوان وہ مر گئی. یہ کمزوریاں ہیں, مگر جنت میں نہ بیماری ہے, نہ آزاری ہے, نہ پیشاب پاخانہ ہے, نہ پسینے کی بدبو ہے, نہ وہاں آندھی ہے, نہ وہاں طوفان ہے, نہ کوئی چڑھنے والا ہے, نہ کوئی جلنے والا ہے, نہ کوئی حسد کرنے والا ہے, نہ نعمت کے چھیننے کا اندیشہ ہے. اس لیے اصل آرام وہاں کا, اصل عزت وہاں کی, اصل جوانی وہاں کی. یہی پیغام مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر سے دیا. لا عیش الا عیش الآخرہ. مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں حضور اینٹ اٹھاتے, پتھر اٹھاتے تھے. صحابہ کہتے سرکار میں اٹھانے کے لیے کافی ہو, آپ مت اٹھائے. حضور کہتے تھے میں جانتا ہوں تو اٹھا لے گا, مگر میں تیرے ساتھ مل کے اٹھانا چاہتا ہوں. یہ حضور کا اخلاق تھا جو عرب کے لوگوں کو دیوانہ اور پاگل بنا دیا تھا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور کی مسکراہٹ, یہ حضور کا اخلاق, یہ صحابہ کے ساتھ مل کر رہنا, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا, ان کے ساتھ مل کے اینٹ اٹھانا, یہ عرب کے بددعاؤں کو تہذیب کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا تھا. اسی لیے حضور کہتے تھے اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ لا عیش الا عیش الآخرہ. پتھر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. اے اللہ انصار کو بخش دے, اے اللہ مہاجر کو بخش دے. تو حضور ہر وقت اپنے حجرے عائشہ میں کہتے تھے آرام اصل میں آخرت کا. اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جا کے کہتے تھے بیٹا آرام اصل میں آخرت کا. آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی تھی, آقا علیہ السلام بدر اور احد کے یتیموں کو غلام تقسیم کر رہے تھے. سیدہ فاطمہ کچھ کہہ نہیں پائی, واپس گھر آ گئی. شام کے وقت میں سرکار دو جہاں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. یہ سرکار کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے. بس صرف توشہ قادریہ کھانا ہے, لنگر غوثیہ کھانا ہے, چھٹی شریف کا لنگر کھانا ہے, پاخانہ کرنا ہے, باقی اور کچھ نہیں سیکھنا ہے. کہ غوث سے کیا مل رہا ہے, خواجہ غریب نواز سے کیا مل رہا ہے, محمود الاولیاء سے کیا مل رہا ہے, بزرگوں سے کیا مل رہا ہے, غوث اعظم کی ہجرت سے کیا مل رہا ہے, 25 سال تک درخت کے پتوں کے کھانے سے کیا سبق مل رہا ہے, 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھنے سے کیا پیغام مل رہا ہے. بس مریدوں کے گھر جانا ہے, ناز و نعم کا کھانا کھانا ہے, اس کے نذرانے لینا ہے, اپنی بیٹی کو جن سے ٹی شرٹ پہنوا کے امریکہ میں پڑھانا ہے. جو اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا. جو اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا. اس لیے پیر کا مطلب ہو رہی ہے کہ جو مریدوں کا نذرانہ لے اور اپنی بیٹی کے داڑھی منڈوا کے کالج میں بھیجے, اپنی بیٹی کو جن سے ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں بھیجے, بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جسے مرید دیکھے تو خدا یاد آ جائے, پیر کو دیکھے تو مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. پیر وہ نہیں جو گٹکا خور ہو, پیر وہ نہیں جو سگریٹ پینے والا ہو, پیر وہ ہو جو تلاوت کرنے والا ہو, عبادت کرنے والا ہو, نفل پڑھنے والا ہو, چارج پڑھنے والا ہو, جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھوں تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے. بہت سارے پیروں کو ان کا مرید سگریٹ دیتا ہے تحفہ کیونکہ پیر کو سگریٹ پسند ہے. بہت سارے پیر کو مرید ان کا گٹکا دیتا ہے, میرے پیر کو رجنی گندھا پسند ہے. مگر میں نے ان پیروں کے بیچ میں دیکھا ایک ایسا پیر جو پیر کتابیں پڑھتا تھا, جو پیر تصویر پڑھتا تھا, جو پیر
पीर दर्से बुखारी देता था, जो पीर अमरे बिमारूफ करता था, कभी सिगरेट पीता नहीं देखा, कभी गुटखा खाता नहीं देखा, कभी उसको दुनियादारी में नहीं देखा, चक्की देखा, टकेटों की झुरमुट में नहीं, उसको अल्लाह के नेक बंदों की झुरमुट में देखा, आलिमों की महफिल में देखा, मुफ्तियाने कराम के हुजूम में देखा, हमेशा किताब पढ़ता देखा। अमेरिका की वादी में है अमरे बिल मारूफ, अपने घर में है दर्से बुखारी, बिहार के जंगल में है मुरीदों को जन्नत का रास्ता दिखाना। वह कौन था? वह वही था जिसे दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी तालुक शरिया के नाम से पुकारती है। मुर्शिद वह जिसे वकाला पसंद हो, मुर्शिद वह जिसे सरकार की सुन्नत पे चलने का जज्बा हो, मुर्शिद वह जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, 24 घंटे गोंडा मवाली के बीच में रहने वाला, 24 घंटे साहब रजनीगंधा बदलने वाला, 100 सिगरेट पीने वाला, इसीलिए तो जैसा पीर वैसा मुरीद, ये उसको गुटखा तोहफा देता है। लेकिन जो पीर खुदा वाला हो, नमाज वाला हो, उसको मुरीद रजनीगंधा नहीं देता है, उसको मुरीद मुसल्ला पेश करता है, उसको तस्बीह पेश करता है, किताबों का हदिया देता है। मुरीद वो जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो मुस्तफा की अदा याद आ जाए। ये बरहमनवाद नहीं है इस्लाम में कि बरहमन का बेटा बरहमन बनेगा, पंडित बनेगा। यहाँ नहीं, यहाँ गुजरात के देहाती का बेटा अगर वह काला कलौटा क्यों न हो, अगर वह आलिमे बाअमल है, तो अगर कोई सैयद ज़ादा गोरा नारा जाहिल हो, वह बैरिस्टर हो, लॉयर हो, वह पीछे नमाज पढ़ेगा। और गुजरात के देहात के काले घराने का बच्चा अगर वो कुरान हदीस पढ़ने वाला आलिमे बाअमल है, तो जुमा के दिन मेंबर पे वही बैठेगा, वही कतार करेगा, वही नमाज पढ़ाएगा। यहाँ पर अमरवाद नहीं चलता है। जो मुस्तफा का इल्म पढ़ेगा, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेगा, उनके दिन की खिदमत करेगा, वही कायद होगा, वही इमाम होगा, वही वली होगा। ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरह। हाँ, सैयद साहब हैं, सुनो, सैयद साहब हैं, सैयद साहब का हाथ चूमेंगे, सैयद साहब का पांव चूम लेंगे, सैयद साहब की पेशानी चूम लेंगे, सैयद साहब को 1 लाख रुपए नजराने दे देंगे, सैयद साहब को ऊंची कुर्सी पर बैठाएंगे। क्यों? इसके बदन में मेरे मुस्तफा का ब्लड है, एहतराम ब्लड का, एहतराम ब्लड का। लेकिन सैयद साहब बोले मेरे साथ मिल करके सलीमा देखो, नहीं बात मानी जाएगी। सैयद साहब बोले मेरे साथ मिलके आओ नाई के घर में दाढ़ी मूंडेंगे, नहीं मानी जाएगी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, यह हुजूर ने फरमाया है। मगर माँ अगर कहे कि बेटा नमाज नहीं पढ़ो, मेरे पास रहो, फर्ज नहीं छोड़ा जाएगा। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। यही इस्लाम है, यही कुरान का दर्स है, यही मेरे मुस्तफा का पैगाम है। इसी पैगाम को देखने के बाद इसी हिंदुस्तान के एक पढ़ी लिखी दानिश्वर, ये रामगिरी जैसा आदमी क्या जाने इस्लाम क्या है, तो साहब अपने अंध भक्तों के बीच में रहना है, इस्लाम के खिलाफ 2-4 जुमले बोलना है, और अंध भक्तों की रोटी खाना है, पेट पालना है। वो ना कोई हुनर तो जानता नहीं है, घंटी बजाना है, इस्लाम को गाली देना है, अपने अंग भक्तों के बीच का हीरो बन जाना है। और वो उसको कोई कार गिफ्ट करता है, कोई पैसे गिफ्ट करता है, तो बस उसी में वो मस्त रहता है। वो क्या जाना इस्लाम क्या है, इस्लाम का कानून क्या है। चलो तुम गाली बको इस्लाम को और 2 रोटी खा के मर जाओ, मगर तुम इस्लाम को नहीं पहचान पाओगे जिसके पांव की धूल के बराबर तुम नहीं हो। वो देखो इस्लाम के बारे में क्या कह रहा है। ये 2-4 लोगों ने जो हिंदुस्तान का माहौल खराब किया है, ज्यादा उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये जाहिल है, ये पागल है, हर पागल की बात का जवाब नहीं होता है। रास्ता चलते कोई पागल हमको गाली दे तो हम अपनी इज्जत को बचा करके साइड से गुजर जाते हैं, हम उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। ये 2-4 पागल उसकी बात का जवाब नहीं है। हाँ, उसका कोई राइटर बोलेगा, मेरा राइटर जवाब देगा, उसका कोई खतीब बोलेगा, मेरा खतीब जवाब देगा। इसलिए हम इन पागलों को हाईलाइट करने के पक्ष में नहीं है कि वो पागल गाली दे और हम थाने का घेराव कर लें, पुलिस वाले को पत्थर मार दें। नहीं, वो पुलिस वाला क्या करा है, मेरा गाली तो इसने दिया है, पुलिस वाले को मैंने पत्थर क्यों मारा है। नहीं, इन पागलों को हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये बताने की जरूरत है कि जिसके पांव की धूल के बराबर तुम नहीं है, उसने मेरे मजहब के बारे में
میں کیا کہا ہے. ڈاکٹر سروجنی نائیڈو, وہ اسی ہندوستان کی ایک بہت بڑی شاعرہ, ہندوستان کی بہت بڑی اسکالر, ہندوستان کے ایک بہت بڑی لیڈر, اس نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا میرے اسلام کے بارے میں. وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. The peasant and the king stand side by side together. وہ کہتی ہیں میں حیرت میں پڑتی ہوں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں 5 وقت نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں. یہ کون جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ رام گیری نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ اتی نرسنگانند نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تیواری نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ نپور شرما نہیں ہے. یہ لوگ ہیں تھوڑی سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ جو اسلام نہیں پڑھے ہیں, بس سنی سنائی باتوں کو بولا اور اپنے لوگوں کے اندھا بھکتوں کے بیچ ہیرو بن گئے. سروجنی نائیڈو زبردست ہندوستان کے لیڈر, 50 سال پہلے کی وہ لیڈر, وہ کہتی ہے میں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں, اذان ہوتی ہے, نمازی جمع ہوتے ہیں, the peasant and the king, بادشاہ اور کسان, یہ دونوں ایک ساتھ مل کے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, امیر اور غریب, کالا اور گورا, دیہاتی اور شہری جب ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں, جمہوریت کا شاندار نمونہ مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. The best embodiment of democracy can be seen 5 times in the mosque. وہ آگے جا کے کہتی ہیں you find in London an Indian, an Algerian and a Turk. وہ کہتی ہیں کہ آپ لندن جا کے دیکھیں, ایک آدمی الجیریا سے گیا, ایک آدمی انڈیا سے گیا, ایک آدمی ترکی سے گیا. ترکی مادری وطن دوسرے کا, انڈیا مادری وطن دوسرے کا, صاحب جرمنی اور جرمنی الجیریا دوسرے کا مادری وطن, زبان الگ, ملک الگ, کام الگ, لیکن سب آئے ہیں انگلینڈ, کوئی پڑھنے, کوئی بزنس کرنے, کوئی گھومنے. مگر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سارے الجیرین یا انڈین یا ترکش سب ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز زبان کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ دیا, ملک کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ کر آدم کی اولاد کو بھائی بھائی کی شکل دے دیا ہے. It makes man instinctively a brother. ایسا لگتا ہے علامتی طور پر انسان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے. یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. اسی ہندوستان کا میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر رام کرشن راؤ, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ 2-4 دیوانے نہیں ہے, میسور یونیورسٹی کا پروفیسر, وہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں all these magnificent roles in these departments of human activity, he is alike a hero. وہ کیا کہتے ہیں انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو مصطفیٰ نے یوگدان دیا ہے, جو گائیڈ لائنز دیا ہے, جو مارگ درشن دکھایا ہے کہ کیسے جینا ہے, کیسے مرنا ہے, کیسے حکومت کرنی ہے, کیسے غریبوں سے بہیو کرنا ہے, کیسے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, کیسے پڑھنا لکھانا ہے, کیسے سماج میں عدل قائم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں تمام گائیڈ لائنز کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا, زمین کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. اس میں بریلی سے آواز آتی ہے کوئی بڑا نہیں, نہ کوئی تھنکر بڑا, نہ لاجیشین بڑا, نہ سائنٹسٹ بڑا, نہ ویگانک بڑا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. میں ان کی بات سنوں یا ہم ان دانشوروں کی بات سنوں جن دانشوروں نے کہا 7 سمندر پار کا دانشور. جب بات چھڑی ہے تو میں آخری بات کروں, پھر آگے میں اپنے ٹاپک کی طرف میں جاتا ہوں, کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. مجھے 2 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور مجھ کو واپس یہاں سے جانا بھی ہے, فلائٹ بھی لینی ہے, ورنہ تقریر کی قدر پھیلی پھیل چکی ہے, اس لیے 3 گھنٹہ چاہیے. مگر میں 3 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں سمیٹ کر میں آپ ضرور تک ہونا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. یہ 2-4 شریر قسم کے لوگ کہ لوگ ہندوستان کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پیارا وطن کی اپنی فضا کو اب آلود صاحب مسموم اور زہریلی بنانا چاہتے ہیں. ان پہ گورنمنٹ کو لگام لگانا چاہیے. 1 کروڑ عالم ہندوستان, 1 لاکھ عالم ہندوستان میں ہے کم و بیش. کوئی عالم آج تک
ان کے دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہے، ان کے دھرم گرو کے خلاف نہیں بولتا ہے کہ صاحب انہوں نے ایسا کیا، ان کے دادا نے ایسا کیا، ان کی ماں نے ایسا کیا، ان کے باپ نے کتنی شادی کر لی. نہیں، ہم جب بھی بولتے ہیں اخلاق پہ بولتے ہیں، موریلٹی پہ بولتے ہیں، موڈیسٹی پہ بولتے ہیں، نماز روزے حج و زکات پہ بولتے ہیں، آداب و اخلاق پہ بولتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے حضور نے کہا ہے ایک بندہ کو میں نے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا، کوئی بڑی نیکی نہیں تھی، ایک درخت جو راستے میں مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا، اسی کے بدلے میں وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اللہ اکبر. بخاری شریف جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اتھینٹک ریلیبل کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب بخاری شریف، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے قد لگا لسانہ من العطس، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لٹکائے ہوا تھا. وَيُطِيفُ بِبِئْرٍ، اور کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، کنویں کی کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. ایک فاحشہ عورت، اس نے اس کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شوز کو وہ کھولتی ہے، اپنے دوپٹے کو ڈور بناتی ہے اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلاتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے. اللہ الصمد. یہ میرا مذہب ہے. میرا پڑوسی کافر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے گا، اگر پیاسا ہے پانی دیا جائے گا. ہاں اگر وہ میرے نماز روزے حج و زکات کے خلاف، اسلام کے خلاف آئے سامنے، تب تو پھر وہ جہاد پیور جہاد ہے، وہ اسٹرگل، وہ تو جان دے کر کے ایمان بچایا جائے گا، وہاں ہجڑا اور بزدل نہیں بنا جائے گا. لیکن جب تک مانوتا کی بات ہے، اگر وہ بھوکا ہے کھلایا جائے گا، اگر وہ بیمار ہے علاج کرایا جائے گا. جب ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے، یہ وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، کافر ہے، جہنم جائے گا. لیکن یہاں اگر ہم نے خیرات کر دیا، فرض زکات نہیں، فرض زکات نہیں بلکہ نفل خیرات اگر ہم نے کر دیا، اس کا اجر ہم کو ملے گا. راستے سے درخت ہٹا دیں تو جنتی. ایک پڑھی لکھی خاتون نماز روزہ کرنے والی بلی کو باندھ کے رکھ رہی ہے، یہاں تک کہ بلی مر گئی. آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. کیا مطلب؟ بلی سے بھی ظلم کرنے والا آدمی، وہ عورت ہو یا مرد، وہ اتیاچاری ہے، اس کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے، وہ انسان اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کا کتنا پیغام دیتا ہوگا. ایک قوم مسلم، ہم لڑ گئے پیر کے نام پہ، ہم لڑ گئے عیدگاہ کے نام پہ، ہم لڑ گئے ذات برادری کے نام پہ، ہم لڑ گئے نطاق اور چولہا کے نام پہ، ہم لڑ گئے پٹھان اور شیخ کے نام پہ، ہم لڑ گئے علاقائیت کے نام پہ. اس لیے ہم تباہ و برباد ہو گئے. ہمارا سماج نفرتوں کا سماج، دشمنی کا سماج، ہمارا سماج ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا سماج. تیرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جب تک محبت نہ کرو مومن نہیں بنو گے. اپنے منہ یا مٹھو بن جاؤ کہ ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے. دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، مندری ہیں. کوئی بندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چچندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی سمندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چاند کے سامنے کھڑا ہے، کوئی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی دیوار کے سامنے کھڑا ہے، کوئی سانپ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چچندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی لکڑی کے سامنے کھڑا ہے، کوئی برچ کے سامنے کھڑا ہے. کھڑے تو سب ہے، مگر جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی پیشانی کو ذلیل کسی جانور کے سامنے نہیں کر رہا ہے، سورج و چاند کے سامنے نہیں کر رہا ہے. بول لا الہ الا اللہ. اللہ کو سجدہ کیا تو تمام مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچ گئے. ایک خدا کو سجدہ کر، تیری پیشانی لاکھ جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گی. آقائے دو جہاں کا غلام وہ بندر کا غلام نہیں ہوتا، وہ لکڑی کا غلام نہیں ہوتا، وہ مچھر اور بھالو کا غلام نہیں ہوتا. جو غلام میں مصطفیٰ ہو جاتا ہے وہ ساری دنیا کا امام ہو جاتا ہے. امامت کے لیے مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے. جنت وہاں ملے گی، سیٹسفیکشن آف ہارٹ یہاں ملتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سارا کام سسٹم سے چل رہا ہے. اسی سسٹم کے مطابق جینے کے بعد کامیابی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے. یہ لوگ کیا جانے کہ مصطفیٰ کیا ہے. 7 سمندر پار کا دانشور آخری بات کہہ دی، اس کے بعد میں لوٹ کے آتا ہوں. جہاں سے مائکروفون ملا، جہاں سے ہوائی جہاز ملا، جہاں سے کمپیوٹر ملا،
جہاں سے AC ملی, جہاں سے فریج ملا, جہاں سے تمام الیکٹرانک گوڈس ملے, یہ ساری JL بیئرڈ سات سمندر پار کا جس نے ٹیلی ویژن کا فارمولا دیا ہے. ہنری فورڈ جو آج مشین ہے, سائیکل سے لے کر کے ہوائی جہاز تک جو مشین ہے موٹر کار, وہ موٹر دینے والا ہنری فورڈ سات سمندر پار کا ہے. وہ جہاں کا ایک پڑھا لکھا ہندوستان کے 1 لاکھ پڑھے لکھوں پہ بھاری ہے. اس لیے وہاں کا ایک پڑھا لکھا کیا بولتا ہے اس کو سنیے, اور ان پاگلوں کی بات پہ کان مت دھریے. اپنے گھر کی دیواروں میں اس کی بات کو لکھ کے رکھیے, اس کی بات کو موبائل میں شیئر دوسروں تک کیجیے, تاکہ ان پاگلوں کی بات سے نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یورپ کا دانشور کہتا ہے, وہ کہتے ہیں on standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. ذرا غور سے سنیے, وہ سات سمندر پار کا دانشور ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی عظمت کو جانچنے کا جتنا پیمانہ ہے, جتنا ترازو ہے, جتنی کسوٹی ہے, سب کو آپ لے آئیے. زمین ناپنے کا پیمانہ الگ ہے, پانی ناپنے کا پیمانہ الگ ہے, تیل ناپنے کا پیمانہ الگ ہے, کپڑا ناپنے کا پیمانہ الگ ہے, گھر کی پیمائش کا پیمانہ الگ ہے. تو ایک ترازو سے سب کو نہیں ناپا جا سکتا ہے. یعنی وہ تمام معیار جس معیار پہ ایک آدمی کی بڑائی کو جانچا جا سکتا ہے, یہ مہان ہے, یہ بڑا ہے, تو آخر بڑا ہے تو کیسے ہے, کون سی کسوٹی ہے کہ میں اس کی بڑائی کو جانچوں. تو مولانا نہیں, پیر صاحب نہیں, گجرات کے پیر نہیں, بہار کے مولانا نہیں, سات سمندر پار کے یورپ کا ایک غیر مسلم کرسچن دانشور وہ کہتا ہے all standards by which human greatness may be measured. وہ تجھ کو کہتا ہے پڑھا لکھا آدمی, جتنا بھی پیمانہ ہو آدمی کی بڑائی کو جانچنے کا, وہ سارا پیمانہ لے آؤ, اس پہ جانچو کہ اس دھرتی کا سب سے مہانتم انسان کون ہے. ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں اگر تمام پیمانے کو لا کے جانچو گے اس دھرتی کا سب سے بڑا آدمی کون ہے, وہ کہتے ہیں who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad. وہ کہتے ہیں کون ہے اس زمین پہ جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے. ہر اعتبار سے جو بڑا ہے وہ ذات مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے. بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس لیے آپ کو نرفس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کون کیا بول رہا ہے بولنے دیجئے اس کو. آپ محنت کرتے رہیے, آپ اپنی محنتوں کے ساتھ کامیابی سے جیتے رہیے. پڑھیے لکھیے خوب, بچوں کو پڑھائیے. زمین مت خریدیے, بچوں کو پڑھائیے. پلاٹ مت خریدیے, بچوں کو پڑھائیے. بچوں کو جس اس مینٹیلیٹی دیکھ کر اگر یہ بڑا مصنف بننے والا ہے, بڑا مدرس بننے والا ہے, اس کی مینٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے جس میں اس کو شوق ہے, جس میں اس کو ہابی ہے, اس راستے پہ لگا دیجیے. اگر مولوی صاحب بیٹھ کے مولانا بن گئے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کون پیر صاحب, فقیر صاحب, لندن سے آنے والا ڈاکٹر صاحب, پیسہ دیجیے علاج کرائیں گے, تو پھر یہ بیکار کام ہے. نہیں, مولانا کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیے. مولانا ہے, خوب محنت کیجیے, مشقت کیجیے, خوب پڑھائیے, باصلاحیت بنیے, خطاب کیجیے, امامت کیجیے, درس گاہ میں پڑھائیے, 1-1 لاکھ مہینہ کمائیے, دوسروں کو دیجیے, دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے. آپ انجینئر, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے, نماز کے فرائض و واجبات آپ کو معلوم نہیں ہے. انجینئر ہیں, 10 لاکھ مہینہ کماتے ہیں, مگر وہ کوڑی کے تھی چوپٹ ہے. یا دنیا میں سارے لوگ کما کے کھا کے چھوٹا سا گھر بنا کے مر جاتے ہیں, تو آپ بھی انجینئر بن کے 10 لاکھ کما کے چھوٹا سا گھر بنا کے چھوٹی سی گاڑی خرید کے 60 سال کے بعد ریٹائر کر کے 10-1 درجن بیماری کا علاج کرا کے آنکھ گئی, دانت گیا, پیٹ گیا, نہ لوز موشن ہے, کانسٹیپیشن ہے, گٹھیا کا گھٹنے کا درد, ٹخنے کا درد, آنکھ کو موتیابیت کا آپریشن, دانت کو کھلوانا ہے, 1 درجن جوجتے رہے, درد سے کراتے رہے, چکر آیا, مرے, قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے. کیا فائدہ ہوا؟ اصل عزت ہے مرنے کے بعد کی. تو ڈی ایم صاحب ہیں, وہ قرآن کے ساتھ ڈی ایم بنے, نماز کے احکام سیکھنے کے ساتھ ڈی ایم بنے, نماز روزے حج و زکات کے ساتھ ڈی ایم بنے. تو یہاں بھی وارے نہیں آ رہے ہیں, مرنے کے بعد ہاتھ سے جنت بھی نہیں گئی. مولانا صاحب ہیں, آپ انگریزی سیکھیں, کمپیوٹر سیکھیں, محنت کریں, بزنس کریں, آپ تجارت کریں, اور صاحب آپ کتابیں لکھیں, کتابیں بیچیں, آپ بھی پیسہ کمائیں, غریبوں مسکینوں کو دیں. 1 لاکھ
رہیں گے تب نہ 2500 زکات دیں گے, 1 کروڑ رہے گا تب نہ 2.5 لاکھ زکات نکالیں گے, 100 کروڑ رہے گا تب نہ 2.5 کروڑ زکات نکالیں گے. اگر 2.5 کروڑ زکات میں نکال دیے کتنے 100 غریبوں کے چولہے میں آگ سلگے گی. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ تو فقیر رہو, تو محتاج رہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تو دیندار رہو, تو دیندار رہو, یہاں بھی ایماندار رہو, مرنے کے بعد جنتی رہو. یہ طریقہ اللہ نے سکھایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما. تو اب دونوں طبقہ, مدرسے کے طبقے کو کمپیوٹر پڑھنا ہے, انگریزی پڑھنی ہے, اسکول میں جاب کرنا ہے, مسجد میں امامت کرنی ہے, متولی کے سامنے سبزی لا کے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے, نوکری اپنی خودکفیل بننا ہے تاکہ متولی کے سامنے حق بول سکے. زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, داڑھی موننا حرام ہے, ظلم حرام ہے, تاکہ وہ ہمیں نکالنے کی دھمکی نہ دے سکے. ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے, ہمیں سرکاری ملازمت ہے, کالج میں ہم پروفیسر ہیں, تو ہمارے پاس دنیا بھی رہے, ہمارے پاس دین بھی رہے. اور جو بچہ میرا انجینئر ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو پروفیسر ہے, اس کے پاس 5 منٹ کے لیے مدرسے میں آ جائے, 5 گھنٹے اسکول میں پڑھے, 5 منٹ مدرسے میں آ جائے, یہاں قرآن سیکھ لے, انوار شریعت پڑھے, بہاری شریعت پڑھے, دین سیکھے, تجوید سے سورہ فاتحہ پڑھے, نماز کی صورتیں پڑھے, نماز روزہ اس کے ساتھ رہے, وہ ڈی ایم بھی ہے, IAS آفیسر بھی ہے, اس کے پاس دین بھی ہے. تو کیا مطلب, نماز کے ساتھ اگر وہ ڈی ایم بنا تو دنیا بھی رہے گی, عقبہ بھی ساتھ رہے گا. اور اگر مولانا ہے, ان کے ساتھ کمپیوٹر اور سائنس بھی ہے, تو دنیا بھی رہے گی, عقبہ بھی رہے گا. تو پھر دونوں گروہ کامیاب رہے گا. تو دنیا کا محتاج نہ آخرت کا محتاج, یہاں بھی حسنہ, مرنے کے بعد جنہ, مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت الفردوس چلے جائے. یہی اسلام چاہتا ہے اور یہی قرآن کی تعلیمات کا مقصد ہے. اور پھر یہ گھٹنا یہ صاحب منہ ہاتھ لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے. اسلام خطرے میں آ گیا ہے, اسلام خطرے میں ہے. یہ منہ لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے. اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. اگر مولانا کوئی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا. اگر کوئی نیتا جی حیدرآباد کے بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسلام خطرے میں کبھی نہیں تھا. اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیوں جھوٹ بولتا ہے یار؟ پیٹ تو سب لوگ پال لیتے ہیں, مزدور بھی پال لیتا ہے. بہار کے لوگ آتے ہیں گجرات, مزدوری کرتے ہیں, یہ بھی کما کے اپنا گھر شاندار بنا لیتے ہیں. تو پھر کیوں جھوٹ بول کے پیٹ پالتا ہے, کیوں جھوٹ بول کے گھر بناتا ہے, کیوں جھوٹ بول کے نیتا گیری کی دکان چمکاتا ہے؟ اسی لیے مرنے کے بعد چلے جاؤ, یہ مت بولنا کہ ہماری نیتا گیری سے مسلمان خوش ہے. نہیں, آج اسلام 1400 سال سے دنیا میں مسکرا رہا ہے, اور تمہاری نیتا گیری تمہارے پیٹ پالنے کے لیے ہے, تمہاری وجہ سے تیرا فائدہ ہے. اسلام کا کوئی نقصان تیرے مرنے کے بعد نہیں ہونے والا ہے. اسلام پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. تو جھوٹ مت بول, اسلام خطرے میں کبھی نہیں تھا. میں قرآن کی مانوں کہ تیری مانو, میں رب کی مانوں کہ تیری مانو. میرا رب کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس چراغ کو پورا کرنا چاہتا ہے, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو یہ بجھانا چاہتا ہے, اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا, یہ بندوں کا چاہا ہوا نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا, میں غزہ مٹا دوں گا, میں اسے غزہ کو مٹا دوں گا, مگر ایک قوم مسلم ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ 16 مہینے کے بعد قرآن پڑھنے والا زندہ ہے, درود پڑھنے والا زندہ ہے, نماز پڑھنے والا زندہ ہے, اور شان سے زندہ ہے. دنیا کا 2 مہاشکتی امریکہ اور اسرائیل, ان دونوں کی جمالوں نے چھٹا دیا ہے, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. 16 مہینے تک دنیا کا سب سے زیادہ بم گرتا رہا, فلسطین کے مسلمانوں پہ بم گرتا رہا. مگر پہلے تو کہانی پڑھی تھی, نمرود کی کہانی پہلے کی کہانی, فرعون کی کہانی پہلے کی کہانی, شداد کی کہانی پہلے کی کہانی, ابو جہل کی کہانی پہلے کی کہانی, حمان کی کہانی پہلے کی کہانی, فرعون کی کہانی پہلے کی کہانی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج وقت کا فرعون بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا, 16 مہینے تک. آج غزہ کے نوجوان زندہ ہے, وہاں کے حافظ زندہ ہے, کلمہ پڑھنے والے زندہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے, ایک طرف سے ایمانی طاقت چلی, ایک طرف سے دنیا کا ایٹم بم چلا. ایٹم بم چلانے والا ہار گیا, قرآن پڑھنے والا جیت گیا. ہمیشہ غالب رہتا ہے, باطل
دبنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ آج اسرائیل کو متلی آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے۔ نیتنیاہو عزت بچانے کے لیے زندہ ہے، ورنہ وہ زہر کھا کے مر جاتا۔ جس کو بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا، ان کے سامنے بیٹھ کر کے ایگریمنٹ کر رہا ہے، میں 1 چھوڑوں گا، تجھ کو 100 چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں ہاں حضور میں چھوڑوں گا، یا 1 چھوڑتا ہے وہ 100 چھوڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ اس لیے ایک قوم مسلم، تم کبھی نرفز مت ہونا کہ اذان بند ہوگی، نماز بند ہوگی، مدرسہ بند ہوگا۔ نہیں بند ہوگا، نہیں بند ہوگا۔ 1000 سال نہیں، 1400 سال میں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم بد عمل ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہم رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم خطرے میں ہیں۔ اسلام خطرے میں نہیں تھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمن بولا مٹا دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمن بولا مٹا دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، بولا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کہا مٹا دیں گے، 200 کروڑ لوگوں نے آج کلمہ پڑھا، 4 پہلے پڑھا تھا، آج 200 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ محمد احمد، محمد قمر، محمد توصیف، محمد جمال، یہ 200 کروڑ محمدی فوج یہ بتا رہی ہے اسلام خطرے میں نہیں تھا۔ دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا جائے گا۔ اسلام حق مذہب ہے، میرا خدا حق ہے، میرا قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، میرے مصطفیٰ حق ہیں، میرے نبی حق ہیں، غوث اعظم سچ ہے، غریب نواز سچ ہے، اور جو ان کی راہ پہ چلے گا وہ بھی سچ رہے گا، عزت پائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مدام جامعہ فیض اکبری کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ محمود الاولیاء کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمیں آنے والے ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے مرنے سے پہلے مستقل مکمل نیک بننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، پوری دنیا میں اسلام اور اہل سنت کا بول بالا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔